بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ شک اچھی چیز ہے یا حق اچھی چیز ہے؟ حق ہے یا شک ہے؟ وہ تو شک ہے نا۔ موجود کیا ہے، حق یا شک؟ حق کہتے کسے ہیں؟ اللہ کو۔ اللہ ہے یا شک کی ہے؟ اللہ ہے تو آپ نے ہاتھ دھوئے ایک بار، ہو جاتا ہے، میں وہ وجہ نہیں بولنا چاہتا سب کے سامنے، ہمارے سے ہی جب ہم بہت نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، بہت نیک عبادت گزار یا اپنی تعین تقویٰ میں اللہ کی راہ پہ ہوتے ہیں، اس میں کہیں بڑا بول کبھی بولا جاتا ہے، کسی گندے کو بندہ کہہ دیتا ہے کہ تمہیں تو پاکی پلیتی کا ہی نہیں پتہ، کچھ 6 بندوں میں کہہ دیتا ہے بندہ، کہیں وہ جو کمزور آدمی ہوتا ہے جو اپنی پاکی رکھ نہیں سکتا، اس کی کوئی اپنی مجبوری ہوتی ہے یا اس کا آئی کیو ہی اتنا ہوتا ہے یا جو بھی ہوتا ہے، وہ تو کچھ نہیں کہتا، لیکن کئی بار وہ بس ایسے ہی دیکھتا ہے۔ کاکروچ اپنی غلطی سے تو گٹر میں نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یا طوائف ہیرا منڈی میں اپنی مرضی سے نہیں ہوتی، کوئی اپنے شوق سے ننگا نہیں ہوتا، سرے بازار سرے محفل اس کے کوئی حالات ہوتے ہیں، جو بھی اس کے مسائل ہوتے ہیں، اور اگر وہ کوئی کنجری ہے اور میں حاجی ہوں، میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس کی توفیق سے ہے، نیکی کی بھی اسی کی توفیق ہے، ٹھیک ہے، کسی کو وہ نہیں ابھی دے رہا، ہدایت وہ نہیں دے رہا، یا اس کو کسی ایسے حالات میں اس نے رکھا ہے، یا اس کی یا اس کے بڑوں کی کوئی غلطی ہے اور اس کا وہ ٹیسٹ چل رہا ہے یا مکافات عمل چل رہا ہے، ہم اس کو نہیں جانتے، تو کئی بار وہ کسی ماڑے کی ہاں ہمیں پکڑ لیتی ہے، ہم پھر ہر وقت پاکی کے چکر میں ہی رہتے ہیں۔ تو آپ جب ہاتھ دھوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بار میں نے دھو لیے ہیں، ٹھیک ہے، تو سرکار دو عالم نے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی پاکی نہیں کہی کہ ذرا سی جو آپ کو نظر نہیں آ رہی اس کے پھر صابن سے دھوڑتے رہیں، کسی بھی عمل کے اندر جنونیت اختیار کرنے کو انہوں نے نہیں کیا، ہاں اللہ کی طرف سے آ جائے تو وہ اور بات ہے، مجذوب جیسے ہوتا ہے، میرے پاس بچہ ادھر بیٹھا ہوتا ہے آج نہیں آیا، یا یہ پہلے اس حالت میں تھا، یہ جو ابھی میرے تسمے کھول گیا جب تو ماشاءاللہ بہتر ہے، تو وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، لیکن جو ہوش کے لوگ ہیں اور عالم لوگ ہیں جن کے پاس علم ہوتا ہے، جنہیں اللہ علم دیتا ہے، ان کا ٹیسٹ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، ان کو غلطی کی گنجائش بھی اتنی نہیں ہوتی، تو پھر وہی حالت ہمارے پہ طاری ہو جاتی ہے جب ہم کسی کو انڈرمائن کر دیتے ہیں۔ تو اس کا حل صرف 3 بار اللہ پانی کر کے، آپ جب ہاتھ دھوتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کے اس کے بعد ہاتھ دھو لیا کریں، کلمہ پڑھ لیا کریں، جی سب سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آل کے بغیر کوئی درود نہیں ہے، چھوٹی سی چیز ہے، مولا علی کے سامنے یہی بات آ کے ان کی موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مسلمان نے آ کے بات کی کہ جی مجھے نماز میں وسوسے بہت تنگ کرتے ہیں، اور وہ نماز میں میرا دھیان نہیں رہتا، اور وہ نماز میرا بس پتہ ہی نہیں چلتا کتنی رکعتیں پڑھی ہیں نہیں پڑھی ہیں، تو اس کا کیا کیا جائے؟ مولا علی نے اس کو شاید غصے سے، میرے سے غلطی نہ ہو جائے جو میں نے پڑھا ہے، اللہ مجھے معاف کرے، ان لوگوں کی شان تو میں نہیں بیان کر سکتا، تو انہوں نے شاید ڈانٹ کے اسے کہا کہ یہ تم کس طرح کی باتیں کر رہے ہو، نماز میں دھیان نہیں رہتا، مطلب یہ کیا بات ہے، تم نماز پڑھتے کس کی، تم اللہ کو دیکھ کے نماز نہیں پڑھتے، مطلب کیا مطلب ہے، تم اللہ کے علاوہ تمہارا دھیان کدھر جاتا ہے؟ جوان تھے، 20-22 سال یا شاید اس سے بھی کم عمر تھی، تو سرکار دو عالم وہ اور سہم گیا، ٹھیک ہے، جس طرح نصرت صاحب کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا تھا، مجھے بتایا گیا نماز پڑھو جنت میں جاؤ گے، نہیں پڑھو تو دوزخ میں جاؤ گے، جب میں نے نماز پڑھتا گیا، جب میں کالج میں گیا پکا تھا کہ اب تو میں نماز پڑھتا ہوں جنت میں تو جاؤں گا ہی، پتہ چلا کہ نہیں نماز پڑھ کے بھی دوزخ میں جاؤ گے، تمہارے پائنچے اندر کو پتہ نہیں ٹرن کیے ہیں کہ باہر کو کیے ہیں، یا گٹا پورا ننگا کیوں کیا ہے، یعنی کیوں نہیں کیا، ہر طرح کے مسلک کے لوگ ہیں نا سمجھ والے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھی ہے یا ہاتھ باندھ کے پڑھی ہے، تو وہ جو اس طرح کا جو بیچارہ ڈرا ہوا بندہ ہوتا ہے وہ اور ڈر جاتا ہے کہ یار میں نماز پڑھ کے بھی جیل میں جانا ہے، میں نے کام ہی غلط ہو گیا، نماز ہی غلط پڑھی گئی ہے، تو وہ اور کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یار اس سے تو نہ پڑھنے والے بہتر تھے، چلو اس میں یہ تو پکا تھا کہ دوزخ میں ہی جانا ہے، تو اس میں تو ابھی
تو سرکار دو عالم نے مولا علی کو منع فرمایا، انہوں نے کہا علی ہو جاتا ہے، ایسے بھی ہوتا ہے. اب وہ جو اپنی نماز پڑھتے تھے وہ اپنی نماز کے حساب سے، وہ کہ سرکار کس طرح یہ کہہ رہا ہے، مجھے لگتا ہے یہ ہمیں مذاق اڑا ہے، مطلب یہ نماز کا کیسے نماز میں دھیان کدھر، نماز ہوتی ہے اللہ کے لیے ہے تو پھر نماز میں دھیان کیسے چلا جاتا ہے. انہوں نے کہا علی ہو جاتا ہے. میں کہا جی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کیسے دھیان اس کا ادھر ادھر ہو جاتا ہے، اس کو یہی نہیں پتا کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، کیا پڑھا ہے یا کدھر دھیان جاتا ہے اس کا. مطلب اللہ سامنے ہے اور یہ کہہ رہا ہے، اب وہ اللہ کو دیکھ کے نماز پڑھتے ہوں گے. ٹھیک ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ ان کے تیر جسم کے اندر تھا تو وہ نکالنے میں تکلیف تھی، پھنسا بھی ہوا تھا، درد ہوتی تھی، تو انہوں نے کہا میں نماز پڑھتا ہوں اس وقت نکالنا مجھے پتہ نہیں چلے گا. وہ اپنی جذبی حالت میں، جذب و مستی میں، اپنی نماز کی یکسوئی میں، وہ اتنی یکسوئی میں پڑھتے تھے کہ انہیں تیر نکالنے کا پتہ نہیں چلا. ٹھیک ہے، اب یہ ہر ایک کو یہ حاصل نہیں ہے یہ چیز، ٹھیک، لیکن کئی لوگ ابھی بھی کر لیتے ہیں ایسے، یا اللہ انہیں اتنی توفیق دیتا ہے. تو لیکن اسی نماز کی حالت میں وہ ہیں، اسی نماز کی حالت میں ہیں، اور بلکہ اپنے معشوق کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسجد نبی میں شاید نماز پڑھ رہے ہیں، اور دروازے سے کسی سائل نے آواز دی ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، انگوٹھی ہے، اور رکوع میں ہے، وہ رکوع کی حالت میں ہے. تو اب یہ دھیان ان کا سائل کی طرف ہے، یہ عجیب بات ہے، ڈیوٹی کی طرف دھیان ان کا پورا ہے، اصل ڈیوٹی کی طرف. تو انہوں نے اپنی انگوٹھی ہے اور کچھ نہیں تھا، انگوٹھی اتار کے اس کو دے دی، حالانکہ نماز پڑھ رہے ہیں. قرآن کی آیت آ گئی، ان لوگوں کے درجے اور ہیں، حالانکہ جو نماز پڑھنے والے باقی ہیں وہ کہیں گے یہ کیا کر رہا ہے نماز میں، اور وہ بھی حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، دھیان اس کا دروازے کی طرف ہے یا اس بندے کی طرف ہے اور انگوٹھی دینے کی طرف ہے. اللہ کی آیتیں آ گئی ان کی تعریف میں جو قیامت تک ان کے لیے ہیں، انہی نے یہ عمل اپنایا کہ جو رکوع میں بھی زکوٰۃ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جھکنے والوں کے ساتھ جھکو. اب یہ جھکنے والے پتہ نہیں کون ہے، تو جھکنا بھی نہیں آتا لوگوں کو. خیر، تو وہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے کہتا ہے نماز میں دھیان نہیں رہتا. جو میں نے واقعہ پڑھا ہے اللہ جانے کتنا صحیح ہے، تو اللہ معاف کرے اگر اس میں کوئی غلطی میرے سے ہو جائے. اس میں سرکار دو عالم نے کہا کہ اچھا چلو یہ جو جبہ ہے نا میرا، یہ تم رکھ لینا، تم 2 رکعت نماز پڑھو پورے دھیان سے، تو یہ جبہ تمہیں دے دوں گا، ہو جاتا ہے دھیان. انہوں نے کہا آپ کہتے ہیں تو ہو جاتا ہوگا، لیکن میرے ساتھ ایسے ہوا نہیں، پتہ نہیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی. کیونکہ وہ حضور سے بحث تو کرتے نہیں تھے، لیکن اپنی لرننگ کے لیے وہ کر رہے تھے، ان کی جو سمجھ تھی اس میں. وہ انہوں نے نماز جب ادا کی 2 رکعتیں، جب انہوں نے سلام پھیرا تو سرکار دو علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی یہ جبہ دوں، لے لو. تو انہوں نے فرمایا نہیں، میں نہیں لینا. انہوں نے کہا کیوں علی کیا ہوا؟ انہوں نے کہا کہ میرا تو خیال تھا کہ میں 2 رکعتیں ساری پڑھ گیا ہوں پورے دھیان سے، لیکن یہ قعدے میں سلام پھیرتے پھرتے مجھے خیال آیا ہے کہ ساری نماز تو میں یہ سوچتا رہا ہوں کہ نماز تو میں دھیان سے پڑھ جاؤں گا، لیکن کاش آج کالا جبہ حضور کے پاس ہوتا، آج تو براؤن لیا ہوا ہے انہوں نے، تو کاش یہ کالا ہوتا نا، تو وہ میری نظر اس پہ تھی. تو ابھی سلام پھیرتے ہوئے مجھے خیال آیا کہ میں نے تو ساری نماز جبے کی پڑھ چھوڑی ہے، دھیان تو میرا جبے پہ رہا سارا، میرا دھیان نہیں رہا. تو وہ بڑے لوگ ہیں، صادق اور امین. ٹھیک ہے، سچائی نہیں تو چپ کر کے جبہ لے لیتے. سرکار کا جبہ ملنا چھوٹی چیز تو نہیں ہے، وہ بھی بھری محفل میں ایک قسم کی دلیل ہو رہی ہے، اپنا آرگیومنٹ ہارنا ہے انہوں نے. تو بندہ کہتا نہیں جی مجھے نہیں کچھ بھی ہوا، لیکن وہ علی ہے کل ایمان، انہوں نے بڑے آرام سے مان لی ہے کہ نہیں جی نہیں، میرا دھیان تو ادھر ہی رہا ہے. تو دھیان شیان ہو جاتے ہیں ادھر ادھر، وسوسے شیطان ڈالتا ہے. علم القرآن خلق الإنسان علمه